अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़अलुल ख़ैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम किस्म की तारीफ़ अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है जिस खालिक ने हमारी फ़ौज़ो फ़लाह के लिए बेशुमार रास्ते और दरवाज़े खोले हैं। व अरशदहुम इलल खैर, और मुझे और आपको खैर की तरफ राग़िब किया है।
وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الْبِرِّ، مجھے اور آپ کو نیکی کی طرف راغب کیا ہے۔ وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى الصَّلَاحِ، مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی طرف راغب کیا ہے تاکہ تم نیکی کر سکو، خیر کے کام کر سکو اور اپنے آپ کی اصلاح کر سکو۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جو ہم سب کے لیے بہترین رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ سامعین حضرات، سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا مفاتیح الرزق، رزق کی کنجیاں، اور آج کی اس مختصر مجلس کے اندر آپ سماعت فرمائیں گے مفاتیح الخیر، خیر کی کنجیاں۔ دنیا میں ہر صاحب خیر یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے خیر کا پیغام بن جائے۔ دنیا میں اس زندگی گزارنے والے کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے، سب سے زیادہ خیر کا پیغام دینے والے میرے اللہ رب العزت ہیں۔ وہ میری اور آپ کی خیر خواہی اور ہمدردی کر رہے ہیں کہ میں اور آپ بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کام کرنے والے بن جائیں۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں خیر کی چابی آ جائے، شر کے لیے تالا آ جائے، تاکہ میں خیر کی چابی بنوں، فتح ہی فتح ملے۔ خیر کی چابی جس کے پاس آتی ہے وہ انسان دنیا میں بڑا ہی محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ وہ اسلام کی نظر میں، اسلام والوں کی نظر میں بڑے اونچے مقام و مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی خیر کی بات کو سنیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے خطبہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کرتے، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اگر خیر خواہی کی بات ہے، بہترین بات ہے، دنیا کائنات کی عمدہ ترین بات ہے تو میرے اللہ کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت کے کلام کے بعد، اللہ رب العزت کے فرمان کے بعد، اللہ رب العزت کے احکام کے بعد اگر کسی کی بات میں کوئی بھلائی والی بات ہے، خیر والی بات ہے، ہدایت والی بات ہے، رہنمائی اور رہبری والی بات ہے تو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ آج اس تعلیمات کی روشنی میں آپ مفتاح الخیر کو سنیں گے۔ سامعین حضرات، سب سے پہلے جانیے، بندہ سوال کرتا ہے کہ دنیا میں بہترین بندہ کون ہے؟ معاشرے کے سب سے بہترین بننے کے اسباب کیا ہیں؟ جو ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو آج بیان ہوں گے، وہ دنیا کا، زمانے کا، کائنات کا بہترین فرد بن سکتا ہے۔ وہ خیر کا کام کرنے والا ہو، اس کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہونی چاہیے، وہ دنیا کا بہترین انسان بن سکتا ہے، معاشرے کا بہترین انسان بن سکتا ہے۔ معاشرے کی نظر میں، رب العالمین کی نظر میں، قرآن و سنت اور مصطفیٰ کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے جو اس انداز کو اختیار کرتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ آئیے سنیے، اللہ رب العزت نے خیر کی کنجی بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا ہے، لوگو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ خیر کے کتنے بھی کام ہوں، خیر کے کتنے مشکل ترین کام ہوں، خیر اور بھلائی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کیوں نہ ہوں، وہ آپ نے کرنے ہیں، وہ آپ کے ذمے ہیں۔ آپ نے خیر کے کام کو نہیں چھوڑنا، آپ نے خیرات کے کام کو نہیں چھوڑنا، آپ نے خیر اور بھلائی اور رہنمائی کے کام کو نہیں چھوڑنا۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ خیر کا کام کرنے والا انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کامیابی اور کامرانی اس بندے کا مقدر بن گئی ہے جو خیر کے کام میں حصہ لینے والا ہے۔ چیک آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے،
اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ ایک پیمانہ دے دیا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے ایک بات بتا دی، اصول دے دیا ہے۔ خیر کے کام کر رہے ہیں تو شکر ادا کیجئے، اگر خیر کا کام تیرے ہاتھوں سے جاری نہیں ہو رہا، خیر کے کام تیرے ہاتھوں سے جاری نہیں ہو رہے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تو تعاون نہیں کر رہا، بلکہ بدترین انسانوں کی صف میں شامل ہوا ہے، لوگوں کے شر میں شامل ہوا ہے، تو پھر اس بات کی فکر کر، اللہ سے ڈر، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جا، تو کامیاب انسان ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ بہترین کون ہے، آئیے بتا دیتا ہوں بہترین کون ہے، عمدہ ترین کون ہے، خوش قسمت کون ہے، خیارکم احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق تم میں سے بہترین ہے، جس کا اخلاق تم میں سے اچھا ہے، اور جس کا بولنا اور جس کا رویہ، جس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، لوگ اس سے مطمئن ہیں، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، لوگ اس کے قریب آتے ہیں، لوگ اس کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کی اچھائی کے، اس کی بھلائی کے، وہ تم میں سے بہترین انسان ہے، وہ خیر و بھلائی والا انسان ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے خیر کی کنجی دی ہے، اور وہ کنجی جب لگاتا ہے تالا کھل جاتا ہے، خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے، لوگوں کی صلح ہو جاتی ہیں، لوگوں کی عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائیاں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں، وہ لوگوں کو تربیت دیتا ہے، اخلاق کی دیتا ہے، لوگوں کو سبق سکھاتا ہے، اچھے اخلاق کا سکھاتا ہے، لوگوں کو سبق سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل رہنے کا سبق سکھاتا ہے۔ یہ بہترین انسان ہے زمانے کا، یہ معاشرے کا بہترین انسان ہے، جس کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ نمازی تو ہیں ہم، حج بھی کیے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق سے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دنیا میں مشکلیں آتی ہیں، بڑی تھکانیں آتی ہیں، بڑے بڑے چٹان آتے ہیں راستے میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تیسرا اصول تمہارے لیے خیر کا پیغام بن سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں خیر کی کنجی آ سکتی ہے، اگر جس کے پاس صبر آ جائے، صبر آ جائے، برداشت آ جائے، حوصلہ آ جائے، ہمت آ جائے، حالات کا مقابلہ کر جانتا ہو، بیماری میں صبر کر جانتا ہو، دکھ پریشانیاں آتی ہیں، واویلا نہیں کرتا، جزا فضا نہیں کرتا، گلے شکوے شکایتیں نہیں کرتا، بلکہ صبر ایوب کی طرح، ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کر کے دکھاتا ہے۔ عورت ہے، مرغی کے دورے والی عورت کی طرح صبر کر کے دکھاتی ہے، اور ام سلیم کی طرح جس کا بیٹا رب چھین لے وہ صبر کر کے دکھاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے صبر کرنے والے مرد، اے صبر کرنے والی عورت، تیرے لیے صبر خیر کا پیغام بن گیا ہے۔ تیرا صبر کرنا، اس میں پتہ نہیں کتنی بھلائیاں مضمر ہیں، پتہ نہیں کتنی اچھائیاں اس صبر کے بدلے میں اللہ نے تجھے دے دینی ہیں، پتہ نہیں کتنے ثمرات، انعامات، احسانات اللہ رب العزت نے اس صبر کے بدلے میں تجھے عطا کرنے ہیں۔ صبر کی کنجی تیرے پاس آ چکی ہے، صبر کی کنجی تو لگائے گا، ثمرات تو کھائے گا، انعامات، فوائد تیرا مقدر بن جائیں گے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، گھبرایا نہ کر، پریشان نہ ہوا کر، بلکہ حالات جتنے مرضی ٹف ہو جائیں، حوصلہ ہمت رکھا کر، برداشت رکھا کر، اپنے آپ کو قابو میں رکھا کر، جذبات کو کنٹرول میں رکھا کر۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، مالک فرماتے ہیں اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ چوتھا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں، ای الاسلام افضل، ای الاسلام خیر، وہ کون سا اسلام ہے جس میں بہتری ہی بہتری نظر آتی ہے؟ اسلام تو بہترین چیز ہے، اسلام سے کوئی عمدہ چیز اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس میں ایسا ایک عمل ہے جو خیر کا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا
یہ بہترین خیر کا پیغام دینے والا کون سا پیغام ہے؟ کہیں تمہیں کوئی بھوکا نظر آ جائے، من اطعم الطعام، وہ کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی مہمان ہے، تجھے نظر آ جائے، تجھے پتا چل جائے کہ اس کو بھوک لگی ہے، من اطعم الطعام، تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو اس کو سیر کر دے، ان خیرکم من اطعم الطعام، جو کھانا کھلانے والا ہے، جو کھانا بانٹنے والا ہے، جو اپنے پاس لوگوں کو دعوت دینے والا ہے، اس کے پاس خیر کی کنجی آ چکی ہے۔ اب اس کا دل چاہتا ہے جتنی مرضی خیر کو اکٹھا کر لے، اس کا دل چاہتا ہے جتنی مرضی خیر کو بانٹ دے۔ یہ بہترین ہے، خیر کا پیغام ہے اس شخص کے لیے جو صاحب خیر بننا چاہتا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو صاحب خیر لوگوں کی صف میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین میسج ہے جو آج کا چوتھا میسج ہے، آج کا چوتھا پیغام ہے جو خیر کا پیغام ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنا جائے، مقروض تنگ دست کو مہلت دی جائے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ آپ کے لیے یہ خیر کا پیغام ہے، کرنا میں نے اور آپ نے ہے۔ یہ کھانا کھلانا تیرے اور میرے اخلاق کو بتاتا ہے، یہ اس کے اندر کتنا اخلاق ہے۔ سلام کہنا تیرا میرا تعارف کرواتا ہے کہ اس کے اندر کتنا اخلاق ہے۔ تو جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، پانی پلایا کر، کھانا کھلایا کر، سلام کیا کر، تیرا اس میں تیرے لیے خیر و بھلائی ہے، اس میں تیرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ خیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کل قیامت کا دن ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی بھلائی بھی ہو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو، اللہ دکھائیں گے تو نے یہ اس وقت کی تھی، یہ تو نے اس وقت یہ نیکی کا کام کیا تھا، آج دیکھ لے یہ تیری نیکی کتنی بڑی بن گئی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم نے ذرہ برابر بھی کوئی شر کی بات کی ہو، شر پھیلایا تھا، اس پھونک مارنے والے نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چیخا پہ ابھی اس نے پھونک لگایا تھا، وہ ساری زندگی کے لیے وبال اس کے گلے میں پڑ گیا ہے، اور ایک نے پانی چونچ سے ڈالا تھا، خیر کا پیغام دیا تھا کہ آگ بلتی ہو اس کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، بجھا دیا جائے، طاقت نہیں ہے، بجھتی نہیں ہے، لیکن حصہ مل گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج اس کا بھی نام یاد رکھا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے خیر کے کام میں چھوٹے سے چھوٹا ہو حصہ لینا چاہیے، کل قیامت کا دن ہوگا، مالک ارض و سما اس خیر کے معمولی کام کو بھی رہے گا اور بیکار نہیں جانے دے گا۔ آئیے پانچواں پیغام سن لیجئے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، دنیا میں رہنے والوں یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں، کرنے آپ نے ہیں، خیر و بھلائی کی کنجیاں دینا میرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے، اور ان پہ عمل کرنا، ان کو سنبھال کر رکھنا، یہ خزانے کی کنجیاں ہیں، ان کو سنبھال کر رکھو گے، فائدہ اٹھاؤ گے، دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں، آخرت میں بھی بھلائیاں مل جائیں گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو تم میں سے نیکی کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، یہ نیکی کرنا اس کے لیے خیر کا پیغام بن جاتا ہے، اس کے لیے بھلائی کا پیغام بن جاتا ہے، یہ نیکی اس کے لیے خیر کی کنجی بن جاتی ہے، یہ نیکی اس کے لیے خیر کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دنیا میں کر کے جائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا، دنیا میں بھی اس کے فائدے اٹھائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آتا ہے، ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں، کیف تعطیل عمرک، بندہ کیسے اپنی عمر کو زیادہ لمبا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے سوال کر دیا، آنے والے نے یہ کہہ دیا، ای الناس خیر، لوگوں میں سے آج اس گئے گزرے زمانے کے اندر بہترین عمدہ انسان کون سا انسان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین عمدہ انسان وہ ہے، بہترین عمدہ انسان وہ ہے
جس کے ہاتھ میں خیر کی کنجی ہے وہ کون سا حضرت انسان ہے؟ فرمایا من طال عمرہ، جس کو اللہ نے عمر دی ہے 60 سال 80 سال 100 سال، عمر تو اس کی لمبی ہے، وہ حسن عملہ، جتنی اللہ نے اس کو عمر دی ہے اتنے ہی اس کے اعمال اچھے ہیں۔ یہ تم میں سے بہترین انسان ہے، یہ زمانے کا بہترین انسان ہے، اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے، اس سے خیر حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ جس کو اللہ نے عمر دی ہے، مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، یہ خیر کے کام کر رہا ہے، خیر بانٹ رہا ہے، یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ یہ کون ہے جس کو اللہ نے عمر دی تھی اور اس نے اچھائیاں اتنی کی ہیں، یہ اس کے لیے خیر کا پیغام بن گئی ہیں۔ بدترین کون ہے؟ جس کو اللہ نے عمر دی ہو اور عمر بھی بہت زیادہ دی ہے، اور بدترین انسان کی نشانی یہ ہے وَسَاءَ عَمَلُهُ، جب اس کو دیکھو گے برے اعمال کرتا نظر آئے گا، غیبت چغلی، لوگوں کے درمیان فساد لڑائی کرواتا نظر آئے گا، شر کو پھیلاتا نظر آئے گا، یہ بدترین انسان ہے زمانے کا۔ تو اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بیان کرتے ہیں، انس ان کا نام ہے، انس بن مالک کی یہ حدیث ہے، ان من الناس مفاتیح الخیر، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بھلائی کی کنجی بنا دیا ہے، بھلائی کی چابیاں بنا دیا ہے، مغالق الشر، اور شر کے لیے وہ تالا بن چکے ہیں۔ حضرات ہماری آنکھوں کے سامنے مشاہدہ آپ نے کیا ہوگا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو لڑائی کروانے والے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو لڑائی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو لڑائی کو ختم کروانے والے ہوں، لڑائی ختم کروانے والے ہوں، وہ بھلائی کی خیر کی بات کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں خیر کی کنجی ہے، اور برائی کے لیے وہ تالا بنے ہوئے ہیں، برائی کے لیے وہ دروازہ بنے ہوئے ہیں، برائی کے لیے وہ دیوار بنے ہوئے ہیں کہ کوئی پھلانگ نہ سکے، کوئی لڑ نہ سکے۔ اور کتنے ہی ایسے بدترین انسان ہیں جو بھلائی کے لیے تو تالا بن جاتے ہیں اور برائی کے لیے وہ چابی بن جاتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے اس شخص کو خوش کر دیا ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے جو بھلائی کی چابی بن گیا ہے، خیر کی چابی بن گیا ہے، برائی کے لیے تالا بن گیا ہے۔ اس شخص کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اس شخص کے لیے دنیا میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس شخص کی دنیا میں عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ بدترین ہے وہ شخص، ویل، ویل ہے، ہلاکت بربادی ہے اس شخص کا مقدر جو اچھائی کے لیے تالا بن گیا ہے۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر نماز پڑھنے نہ جانا، کتنے ہی ایسے ہیں نہیں نہیں ان سے صلح نہیں کرنی، کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر کہتے ہیں نہیں نہیں ان کے ساتھ ساری زندگی کے لیے قطع تعلقی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو برائی کے لیے چابی بنے ہوئے ہیں اور بھلائی کے لیے تالا بنے ہوئے ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا ایسا بدترین آدمی ہلاکت اور ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کون بہترین ہے؟ تم میں سے وہ بہترین ہے، اس کے ہاتھ میں خیر کی چابی ہے، من ينفع الناس، جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو اپنی عقل و شعور اور دانش کے ذریعے لوگوں کے فیصلے کر جاتا ہے، جو لوگوں کے درمیان خیر و بھلائی کو بانٹ دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے خیر کی کنجی رکھ دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی لوگوں کو فائدہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی صلح کروا دیا کرو، کسی کا رولا مٹا دیا کرو، کسی کی جا کر حوصلہ افزائی کر دیا کرو، کسی کی جا کر لڑائی ختم کروا دیا کرو۔ شاید یہ تیرا مفاتیح الخیر، خیر کی چابی بن کر جانا تیرے لیے اور اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول بن جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 8واں آدمی وہ بہترین ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے خیر کی کنجی رکھی ہے،
جس سے لوگ امید رکھتے ہیں، خیر کی امید رکھتے ہیں۔ بھئی جب بھی جائیں گے بھلائی کی بات سنیں گے۔ جیسے خوشبو والے کے پاس جاتے ہیں، دیتا نہیں ہے لیکن پاس بیٹھ جاتے ہیں، خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ بھلائی کی بات کرنے والا، ہم اس سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ ہم میں بھی کوئی ایسا پیدا کر دے، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا کر دے۔ ہم یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ملک نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، جماعت نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، مسجد والوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو، ہم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے مسجد کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے انتظامیہ کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے بیواؤں یتیموں کے لیے کیا کیا ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ کو اس قابل بنا دیجئے کہ لوگ آپ سے بھلائی کی توقع کرنے والے بن جائیں، کہ بھائی جب بھی جائیں گے وہ مایوس نہیں کرے گا، جب قرضہ مانگے گا وہ ضرور دے گا، جب اس سے مدد مانگے گے وہ ضرور دے گا، جب کھانے کے لیے کہیں گے وہ ضرور دے گا۔ بہترین ہے، عمدہ انسان ہے وہ جس کا پڑوسی اس کی بہترین میں رہنے والا ہے۔ بہترین انسان ہے وہ جو اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے محلے دار کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے بہترین ہے۔ اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے خیر کی کنجی رکھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تعلیم قرآن کرتا ہے، اسلام کی تعلیم کو پھیلاتا ہے۔ دنیا کا بینک بیلنس والا تم بہترین سمجھتے ہو، عمدہ سمجھتے ہو، خیر کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے۔ خیر کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے جو تعلیم قرآن دینے والا ہے۔ اس کے لیے رب کے فرشتے، چیونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں، معلم الناس الخیر، جو خیر کی بات سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، سناتا ہے، اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وقت کے علماء ربانیین ہیں۔ وقت کے علماء کی قدر کیا کریں، اہل علم کی قدر کیا کریں، صاحب علم کی قدر کیا کریں۔ فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، چونٹیاں ان کے لیے دعائیں رحمت کرتی ہیں۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین۔